اس نے کبھی یہ نہیں کہا ایگزیکٹلی کہ بھی انسان جو ہے وہ بندر سے پیدا ہوا، یہ اس نے کبھی نہیں کہا، یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ اس نے ایسا کہا تھا، اٹ واز ناٹ سو. البتہ اس نے یہ ضرور کہا کہ اگر ہم اسی ایوولوشن کی تھیوری کو اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے مان لیں تو اس سے آپ کو اس چیز میں آسانی ہو جاتی ہے ٹو کلاسیفائی تھنگس انٹو اسپیشیز. اب اس کلاسیفیکیشن کے لیے اس نے کہا کہ دیکھیں اگر ہم اس کو بیک ٹریک پہ لے جائیں، بجائے اس کے کہ ہم آگے کی طرف جائیں، ہم بیک ٹریک پہ لے جائیں، پیچھے دیکھیں کیا ہوا، پیچھے دیکھیں کیا ہوا، پیچھے دیکھیں کیا ہوا، تو اس طریقے سے چلتے چلتے ہم ایک اینسیسٹر، ایک کامن اینسیسٹر کی طرف پہنچ جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ہاں ہم اس کو، لیکن اس میں بہت سارے فلاز ہیں اس تھیوریز میں. مثال کے طور پہ کہ وہ جب وہ بیک جاتا ہے تو وہ بیک جاتے جاتے اس کے پاس ادھر بھی ایک لنک مسڈ ہے، ادھر بھی ایک لنک مسڈ ہے، کچھ چلنے کے بعد پھر اس کے پاس کچھ لنکس جو ہے وہ مس ہے، تو وہ اس پہ پوری طریقے سے اس پہ پہنچ نہیں پاتا ہے پیچھے ہمارا کامن اینسیسٹر کیا ہے. پھر بعد میں ایک اور بھی یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں کہ آپ کو بلیو کرنا بڑا سخت ضروری ہے، یا آپ کے بلیو کے اوپر بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سے میں آپ کو سوال کرتا ہوں کہ بھی آپ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ہاؤ اولڈ از یونیورس. اس کا جواب دینا بڑا مشکل کام ہے. ابھی تک مطلب لوگوں نے بہت سارے تھیوریز کے تھرو اس کو پہنچنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم اس تک کبھی پہنچ نہیں پائے. زمین کتنی پرانی ہے؟ ایک اور سوال. ہمارا پورا عرض جس کو پورا کرتے ہیں یہ کتنا پرانا ہے؟ یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں لوگ کہ اس کو تھیوری سے بنا دیا ہے، لیکن اس کے لیے بھی وہ سائنٹیفک نالج بڑی سخت ضروری ہے. پھر ان کو انہوں نے کیسے ڈٹرمن کیا کہ یہ زمین ہمارے سے 6 بلین ایئرس پرانی ہے. اس کے لیے پھر انہوں نے کوشش یہ کی کہ جو ڈفرینٹ ٹائپس آف مٹیریل ہیں، اس میں ریڈیو ایکٹیو مٹیریلز ہوتے ہیں، وہ ریڈیو ایکٹیو مٹیریلز میں انہوں نے کوشش کی کہ بھی ہم 2 قسم کے ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کے 2 آئسوٹوپس کو دیکھیں. اس میں ایک ہے جو کہ یورینیم 238 کہلاتا ہے اور ایک جو ہے وہ یورینیم 235 کہلاتا ہے. ان دونوں میں جو نمبر آف ایٹمس جو شروع سے سٹارٹ ہوئے تھے اس وقت تو وہ اتنے ہی تھے، لیکن بعد میں ود ایوولوشن چینجز آئیں جس کی وجہ سے اس کے جو نمبر، میں بہت زیادہ سائنٹیفک ہوتا چلا جا رہا ہوں تو اسی لیے سبجیکٹ اتنا مشکل ہے اس کو وہ سمجھانے کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو چینجز کی وجہ سے اس میں مطلب 2 قسم کے ایلیمنٹس پیدا ہو گئے. ایک ہے تو یورینیم ہی، لیکن اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ نمبر آف نیوٹرونز جو ایک یورینیم میں ہے اور نمبر آف نیوٹرونز جو دوسرے یورینیم میں صرف ان میں فرق ہے. اس کی وجہ سے وہ ریڈیو ایکٹیویٹی سے پھر ہم نے جو اپنی اس کی جو ابتدائی ایج ہے، اس کے ہاف لائف ٹائم جو ہوتا ہے ہر یونٹ کا. اب دیکھیں ایک مٹیریل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے زمانے میں ہم پاکستان میں چھوٹی چھوٹی گولیاں استعمال کرتے تھے کپڑوں میں رکھنے کے لیے، نفتالین کی گولیاں ہوتی ہیں، تو ان کو رکھتے تھے. کچھ عرصے بعد جب ہم وہ گرمیوں میں دوبارہ کپڑے والا کھولتے تھے دیکھتے تھے، یا سردیوں میں دوبارہ نکالتے تھے ان کو، تو وہ گولیاں جو ہیں وہ چھوٹی ہو جاتی تھی، چھوٹی ہوئی بھی ہوتی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہوا میں کہیں ڈس انٹیگریٹ ہوگی. تو اسی طریقے سے مثال لے لیں ایک چھوٹے سے ایک ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کی. ریڈیو ایکٹیو مٹیریل بھی بالکل اسی طرح ہی ہوتا ہے. اس کی ڈیگریڈیشن جو ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ اس سے ریڈیشن پیدا ہوتی ہے. وہ ریڈیشن جب ہوا میں جا رہی ہوتی ہے تو وہ مادہ جو ہے تھوڑا اور ایک خاص وقفہ ہوتا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مطلب کہتے ہیں نا کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانونوں کے تحت بنائی ہے. اب اسی اللہ تعالیٰ کے کسی قانون کے تحت وہ مٹیریل جو ہے وہ ڈیگریڈ ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس کے ذریعے سے پھر ہم ایک لائف ٹائم جو ہے اس کا ارتھ کا معلوم کر سکتے ہیں. اب تھیوری آف ایوولوشن میں سر میں زیادہ نہیں، کیونکہ لوگوں نے دوسروں نے بھی بات کرنی ہے، تو میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ بھئی آپ نے مجھ سے ایک چھوٹا سا سوال کیا تھا اس دن مسجد میں کہ آپ ذرا کوشش کریں ایک سوال کا جواب ڈھونڈنے کی، اور وہ سوال یہ تھا کہ آج تھیوری آف ایوولوشن کی کیا حیثیت ہے، یا آج تھیوری آف ایوولوشن کہاں کھڑی. تو میرے نزدیک سر یہ تھیوری آف ایوولوشن میں جو کانفلکٹ آ رہا ہے، جس کو وہ آج کل ایک اور بھی وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ ایوولوشن اے تھیوری ان کرائسس، آج یہاں پہ کھڑی ہے.
It is a theory in crisis. اب میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تھیوری ان کرائسس ہے، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کے یہ جتنی بھی نئی ایڈوانسمنٹس ہوئی ہیں، اسپیشلی یہاں آپ تو خیر ہیں سائنٹسٹ، تو آپ کو پتہ ہے یہ مولیکولر بایولوجی میں کتنی نئی ایڈوانسمنٹس ہوئی ہیں، بایو کیمسٹری میں کتنی بےتحاشا ایڈوانسمنٹ، جینیٹکس میں. تو ایک آتھر ہے جس کا نام ہے مائیکل ڈینٹن، اور اس نے یہ مولیکولر بایولوجی پہ ایک کتاب لکھی ہے، اور وہ یہ لکھتا ہے کہ the tiniest bacterial cells are very very small. اتنے چھوٹے سیلز ہیں جن کا وزن ہے 10⁻⁻12 grams. اب آپ اس کو لگا لیں، اتنا ہے کہ 0 پوائنٹ اور اتنے 11 صفریں اور پھر 1 2 لگا لیں آپ اس کو، تو ایک ٹائنیسٹ سیل کا اتنا صرف اتنا سا وزن ہوتا ہے. اینڈ اٹ کنٹینز اباؤٹ 100 بلین ایٹمس. آپ اس کو مطلب ذرا اس کی پروپورشنز پہ غور کریں کہ کس پروپورشن پہ بات کر رہے ہیں. far more complicated than any man-made machinery without parallel in non-living world. اب آپ دیکھیں پھر ڈارون کو دیکھیں دوسری طرف کو. ڈارون نے بھی اپنی کتاب جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے اس کی کتاب آن دا نیچر آف اسپیشیز، جو اس نے سن 1859 میں لکھی تھی، اس کے صفحہ نمبر 155 پہ وہ یہ کہتا ہے مثال کے طور پہ. ابھی تو میں بہت انٹریکیٹ بات بتا رہا تھا نا آپ کو کہ یہ جو ٹائنیسٹ سیل کتنے کتنے چھوٹے ہیں. اب ہم اس سے بڑے اس پہ آ جاتے ہیں، ایک اس پہ آ جاتے ہیں، ایک ممبرین پہ آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا آنکھ ہے یا آپ کا کان ہے، یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں. تو ٹو سپوز دیٹ آئی ود آل اٹس انٹیمیٹیبل کنٹروورسیز فار ایڈجسٹنگ، مثال کے طور پہ آنکھ کو دیکھیں. آنکھ ایک ایسی چیز ہے جو خود بخود جتنی روشنی ہوتی ہے، جتنی روشنی آنکھ کے تھرو پاس کرتی ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر دیتی ہے. وہ پیپل جو ہے اپنا چھوٹا بڑا ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے وہ جو ہے لائٹ آپ کے اندر جاتی ہے. پھر وہ جب فوکس کرتا ہے، آپ اپنے دیکھیں کبھی غور کریں گے، کب آپ جیسے ایسے کرتے ہیں پھر تھوڑا سا ہی ایسے کرتے ہیں تو وہ ایک دم سے فوکس ہو جاتا ہے. جیسے آپ قریب لاتے ہیں تو وہ آؤٹ آف فوکس چیز ہو جاتی ہے. تو ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہے ان ساری چیزوں کے لیے. تو یہ ساری کی ساری چیزوں کے کرنے کے باوجود بھی وہ کہتا ہے کہ جسٹ ٹو سپوز کہ بھائی دیز تھنگس کین ہیپن از ابسرڈ ان اٹس ہائیسٹ ڈگری. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھی جسٹ سپوز کہ بھی میں نے جو کچھ بھی پریزنٹ کیا ہے، وہ جو نیچر اپنی جو تھیوری پیدا کی ہے، اس جو تھیوری ہے آف نیچرل سلیکشن، اب اس کے مطابق وہ کہتا ہے